أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله بدما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہران، آج ہمارا 7واں سیشن ہے اور انشاءاللہ 2 سیشن اور ہمارے رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کو کی جو زحمتیں ہیں وہ تمام کریں گے، اور امید ہے کہ زیارت اربعین کی تشریح اور جو شرح بیان کی جا رہی ہے انشاءاللہ خواہر میں شاید نیٹ ورک کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو، لیکن آپ خواہران جو ہیں وہ تو اگر وہ کریں تو ویٹ کریں تو میں میں اپنا سیشن کنٹینیو کروں گی، اس کے بعد میں آپ کو وائس جو ہے اس کا لنک بھیجوں گی، تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ لوگ اگر جو حصہ بیچ میں مس ہو جائے تو آپ لوگ وہاں سن لیجیے گا۔ یہ خواہر جو ہیں پریشیس جیمسی اپنی وہ جو ہے مائکروفون آف کر دیں خواہر جی۔ آج ہمارا 7واں سیشن ہے اور انشاءاللہ 2 سیشن اور باقی ہیں، اس کے بعد یہ زحمت ہم آپ کی تمام کر دیں گے، لیکن امید ہے کہ جو چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں ان کو ہم اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم زیارت کا جو بقیہ حصہ ہے اس کی طرف آئیں گے، اور یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ چیزوں کے بارے میں خدا کو گواہ بنا رہے ہیں، یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے جس ظلم کے خلاف اور شہادت طلبی کے جذبے کے ساتھ اور جانفشانی کے ساتھ سید جو انجام دی، میں اس کے ساتھ وفاداری کروں گا، یعنی امام یہاں پہ شاہد بنا رہے ہیں، گواہ بنا رہے ہیں، اور میں بھی امام حسین علیہ السلام کی مانند ہر قسم کی وفاداری کے لیے آمادہ ہوں، اور ہم بھی سید الشہداء علیہ السلام کے محبین اور ان کے پیروکار ہونے کے ناطے ہم جو ہے وہ ان کے مقامات جو ان کو پروردگار عالم نے عطا کیے ہیں ہم ان کے قائل ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم عہد کریں کہ شہادت جو ہے وہ خدا سے طلب کریں اور خدا کو گواہ بنائیں، اور وعدہ کریں کہ سید الشہداء علیہ السلام کی مظلومیت کے برابر کے سامنے اور انہوں نے جو قربانی دی ہے یہاں پر ہم کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ اپنے ذمے لیں۔ آیت اس کا زیارت کا اگلا حصہ ہے اشہد انک وفیت بعہد اللہ وجاہدت فی سبیلہ، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ فائل بھیج دی تھی زیارت نامے کی اردو ترجمے کے ساتھ، کہ آپ لوگ اگر چاہیں تو اپنے پاس کھول کے اس کی عربی اور اردو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ میرے پاس فی الحال گنجائش نہیں ہے کہ میں اس فائل کو یہاں پہ جو ہے وہ شیئر کر سکوں، اس لیے جو ہے وہ فائل میں نے آپ کو اسی لیے بھیجی تھی کہ اس کا ایک دفعہ مطالعہ کر لیں آپ لوگ۔ اشہد انک وفیت بعہد اللہ وجاہدت فی سبیلہ، یہاں پہ ہم پروردگار عالم کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ آپ نے عہد خدا کے ساتھ وفا کیا، آپ نے جو وعدہ پروردگار عالم سے کیا تھا آپ نے وہ وفا کیا، اور آپ نے جو جہاد کیا خدا کی راہ میں وہ بھی یقین کے آخری درجے پہ جو ہے وہ پہنچ کر، اور آپ اس آخری درجے پہ جو ہے وہ فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے سید الشہداء علیہ السلام کے جو شہادت کے باعث بنے اور جنہوں نے کسی طرح سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس شہادت میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالا تھا اور وہاں پہ کسی بھی قسم کا ظلم کیا تھا، چاہے پتھر پھینکا تھا، چاہے تیر پھینکا تھا، چاہے راضی تھے اس عمل پہ، راضی تھے، سکوت کیا، یا جو ہے وہ انہوں نے نیوٹرل رہے ان سب واقعات کے سامنے، اس سب ظلم کے سامنے، وہ بھی اس گناہ میں شامل ہیں، اور ان سے بھی تبرہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ خدا کی لعنت کے مستحق ہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ نے جیسے فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جنہوں نے
جو آئندہ بھی اس قسم کے واقعات کا باعث بنیں گے، اس پہ راضی رہیں گے، صحیح ہے؟ یا وہ لوگ جو اس وقت جو تھے وہ اس ظلم کا جن پہ کوئی اثر نہیں ہوا اور ظالموں کے ظلم کو انہوں نے جاننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے ان کے اس عمل کی تائید کی۔ اگلا حصہ ہے زیارت کا، اللہم انی اشہدک انی ولی لمن والا، کہ اے خدا میں تیرے سامنے تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں ولی ہوں اور دوست ہوں اس شخص کا جو کہ امام حسین علیہ السلام کو دوست رکھتا ہے اور ان کا پیروکار ہے۔ نہ صرف یہ کہ میں خود سید الشہداء علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں اور ان کو ولی، اپنے آپ کو ولی اور ان کا محب اور پیرو سمجھتا ہوں اور ان کو اپنا مولا اور سرپرست سمجھتا ہوں اور ان کا پیروکار ہوں۔ اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ وہ لوگ جو کہ سید الشہداء علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں، ان کی محبت ان کے دلوں میں ہے، ولی ہیں ان کے، ایک طرح سے دوستدار ہیں، اور کسی بھی طرح انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا ہے، ان کی نسبت بھی میں احساس ذمہ داری رکھتا ہوں اور ان سے بھی میں محبت کرتا ہوں اور ان کو بھی اپنے اولیاء میں شامل سمجھتا ہوں۔ یہ عبارت جو ہے نا وہ بالکل ایسی ہے کہ جو زیارت عاشورہ میں آئی ہے، انی سلم لمن سالمکم، کہ میں ان لوگوں کا دوست ہوں جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ سلامتی رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے دوستدار ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، جو سید الشہداء علیہ السلام کے سامنے سلم ہے، تسلیم ہے، ان کے ہر امر کے سامنے، ہر حکم کے سامنے، اور ولایت پذیر ہیں۔ وحرب لمن حاربکم، اور وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے سامنے جو کہ مقابلے کا جذبہ رکھتے ہیں اور آپ سے جنگ کرتے ہیں، چاہے وہ اس وقت جنگ کر رہے ہوں یا ہمیں معلوم ہو کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو آئندہ جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، جنگ کر سکتے ہیں، اور آئندہ ہمیں معلوم ہے جیسے کہ تکفیریوں کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ ابھی بھی بالفعل بھی، یعنی ابھی پریکٹیکلی بھی ہمارے ساتھ جنگ کی حالت میں اور ائمہ کے ساتھ جنگ کی حالت میں، اور آئندہ بھی ان کا ارادہ یہی ہے کہ ان کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوں۔ اور وہ لوگ جو مخالف ہیں ان کے، یعنی مخالفین، یعنی اگر ان کو موقع ملے تو وہ کیا کریں گے، مخالفت کریں گے، اپنی اس مخالفت کا اعلان کریں گے۔ تو یہاں پہ سلم لمن سالمکم اور حرب لمن حاربکم کا جو جملہ ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک جو ہے وہ خارجی صورت ہے۔ ظاہری صورت تو وہ ہے جو آپ کو بتائی، اور واقعی جو صورت وہ ہے کہ جب ہم عمل کے میدان میں جب ہم داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی آیا اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں، ہمیں پتہ سامنے آتا ہے کہ اس وقت ایسے لوگ موجود ہیں۔ کل یا پرسوں ہی میں جو ہے وہ کہیں پہ فیس بک پہ ایک بینر مجھے ملا دیکھنے کو کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو اربعین کی جو مشی ہے اس کو بند کروایا جائے اور پاکستان کو عراق اور شام بننے سے روکا جائے، یعنی یہی وہی لوگ ہیں جو آ کے آپ کا رستہ روک رہے ہیں ایک طرح سے۔ اب جو ہے وہ پریکٹیکلی روک رہے ہیں یا دل میں ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ یہ کام کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اگر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کا کوئی میدان جو ہے وہ فراہم ہو اس میں ہی آ کے لڑیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی جب سید حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حرم پہ جب حملہ ہوا تو پاکستان سے کتنے لشکر کے لشکر جو ہے وہ گئے ان لوگوں کے، تکفیریوں کے، وہاں لڑنے کے لیے، لیکن آفت کس پہ آئی، پریشانی کس پہ آئی؟ جو چند لوگ یہاں سے جو ہے وہ حرم کا دفاع کرنے کے لیے گئے تھے، ان لوگوں پہ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ گورنمنٹ کا نزلہ جو ہے وہ ان کے اوپر گرا کہ یہ لوگ کیسے گئے، حالانکہ ان میں سے اکثریت ایسی تھی جو صرف زیارت کی نیت سے گئی تھی، ان کا جو ہے وہ اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ جا کے جو ہے وہ وہاں پہ کسی جنگ میں شریک ہوں یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، صرف اور صرف زیارت کی نیت سے گئے تھے۔ اور اب یہ ان ایسے افراد پہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ وطن واپس آنے کے بعد جو ہے وہ تکلیفیں اٹھائیں، اور جس طرح سے ان کی فیملیز نے تکلیفیں اٹھائیں یہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جو کہ حرب لمن حاربہم کا مصداق ہیں اس وقت، اور یا تو دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ لڑیں امام حسین سے، یا ان کو میدان ملتا ہے تو وہ لڑنے کے لیے آتے ہیں وہاں پہ۔
اور اسی طرح سلم لمن سالمہم ہونے کا بھی اسی طرح سے ہے، وہ لوگ جو کہ سید الشہداء علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں یا میدان عمل میں آ کے اس کا اظہار کرتے ہیں، یا دل میں محبت رکھتے ہیں یا میدان عمل میں آ کے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ کسی بھی حالت میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور زیارت عاشورہ میں یہ عبارت جو ہے، یہ جملہ جو ہے وہ کافی تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ اسی طرح زیارت اربعین میں بھی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ولی لمن والا، یعنی میں آپ خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ میں امام حسین علیہ السلام کا ولی ہوں، بلکہ ان کو اپنا مولا سمجھتا ہوں، اور ان لوگوں کے مقابلے میں جو ان سے مقابلہ کریں گے میں ان کے سامنے کھڑا ہوں گا، اور وہ لوگ جو کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کے برابر میں ان کے سامنے سر تسلیم ان کا خم ہے، میرے کندھوں پر ان کی ولایت جو ہے وہ موجود ہے، اور میں ان سے ہمیشہ اپنی محبت کا اظہار کرتا رہوں گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی ہونا جو ہے وہ سلم ہونے سے بالاتر ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی ہونا جو ہے وہ سلم ہونے سے یعنی تسلیم ہونے سے بالاتر ہے، اور جو کوئی ولی جو ہے وہ بنتا ہے وہ ایسا ہی ہے جس نے سلم ہونے کے یا تسلیم ہونے کے مراحل کو طے کر لیا ہے، اور تسلیم ہونے کے مراحل سے گزر کر وہ کہاں پہنچا، اب ولایت پذیری کے مراحل تک پہنچا ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اپنے امام کے سامنے ان کی ولایت کو قبول کرتا ہے، بلکہ کا جو دائرہ ولایت ہے وہ وہاں تک ہے جہاں تک مولا کے چاہنے والے ہیں اور ان کے موالی ہیں، وہاں تک ہے، یعنی اپنے مولا کے چاہنے والوں کو بھی وہ اسی طرح سے ان کی ولایت کو بھی قبول کرتا ہے، جو کہ تسلیم ہونے سے بالاتر درجہ ہے۔ اور یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ معنی صحیح ہیں کہ یعنی تسلیم ہونے سے بھی ایک درجہ بالاتر ہے ولی ہونے کا۔ اور کچھ ہماری دینی جو تعبیرات جو استعمال کی جاتی ہیں وہاں پہ یہ اس کا فائدہ بھی اٹھایا گیا ہے ان کلمات کا، کیونکہ امام کے بارے میں ہم ولی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لہٰذا جیسے کہ رسول خدا نے بھی فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، وہاں پہ بھی ولی کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، لہٰذا ان کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دعویٰ جو ہے وہ صحیح ہے کہ ولی ہونے کا درجہ جو ہے وہ تسلیم ہونے کے درجے سے بالاتر ہے۔ اور جیسا کہ یہاں پہ امام صادق علیہ السلام سے ہمیں یہ درس سیکھنا چاہیے کہ مقام عمل میں بھی جو ہے وہ ہم اس چیز کے پابند ہوں، جیسے کہ حقیقت میں زیارت اربعین جو ہے واقعاً اس طرف اس نے قدم بڑھایا ہے کہ اس نے ایک حسینی امت بنانے کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے، جیسے کہ رسول خدا کے زمانے میں ایک امت علوی بنی غدیر کے دن، اس وقت جو ہے وہ عاشورہ کے بعد اور اربعین کے بعد جو ہے وہ امت حسینی جو ہے وہ بننی چاہیے، اور یہ کام واقعا مشکل نہیں ہے، مگر یہ کہ ایسے افراد جو ہیں وہ شامل ہوں اس راستے میں اور عملی طور پہ جو ہے وہ اس اربعینی راہ کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اور یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اربعین کی لوگ واک پہ جاتے ہیں، پیادہ روی پہ عراق جاتے ہیں، آپ دیکھیں وہ لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ولایت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ ولایت جو اپنے امام سے انہوں نے لی ہے، اور یہ ولایت جو ہے وہ اب وہ منتقل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ایک دوسرے کے پیروں کا مساج کر رہے ہیں، بوٹ پالش کر رہے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو عموماً جو ہے وہ ہمیں بہت مشکل سے نظر آتے ہیں، واقعا اس طرح کی مناظر نظر آتے ہیں، اس طرح کی مثالیں نظر آتی ہیں، دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن صرف اور صرف وہ شخص جو کہ اپنے امام کی ولایت رکھتا ہوگا اور ان کے چاہنے والوں کی ولایت رکھتا ہوگا، یقیناً وہ شخص جو ہے وہ اس طرح کے عمل انجام دے سکتا ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے کہ امام ہمارے ائمہ کے دشمن جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس
چیز کو جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایک غلط طریقے سے پیش کریں، 40 کو ایک غلط طریقے سے پیش کریں، صحیح ہے، جیسا کہ عاشورہ کے بارے میں اور شام غریبہ کے بارے میں انہوں نے مختلف قسم کے پروپیگنڈے کیے ہیں، اسی طرح 40 کے بارے میں بھی ان کے مختلف قسم کے وہ لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہ جن کی انقلابی جو ہے وہ فکر ہے اور دشمنوں سے اور کفر سے مقابلہ کرنے کی، اور خاص طور پہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی نیت سے جو ہے وہ سید الشہداء علیہ السلام کے مخالف ہیں، کیونکہ آپ کا مکتب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مکتب ہے، صحیح ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا امام علیہ السلام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے جو ہے وہ مقابلہ کروں گا، یعنی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم والا جملہ، صحیح ہے، اشہد انک انی ولی لمن والا، یہاں پہ یہی چیز آ جاتی ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں جو کہ آپ کی ولایت رکھتے ہیں، میں بھی انہی کی ولایت رکھتا ہوں۔ اور یہاں پہ جو ہے اور یہ چیز جو ہے وہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے زمانے سے ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایمان اور عقیدہ ہے ہمارا، کہ یہاں پہ ہم خدا کو اپنا گواہ بناتے ہیں کہ آپ سید الشہداء علیہ السلام کے محبوں سے اور ان کے چاہنے والوں سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان کے دشمنوں سے ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ دشمنی جو ہے وہ تاریخ میں کسی بھی طریقے سے، جیسے آپ نے دیکھا بنی امیہ کی شکل میں ہو، بنی عباس کی شکل میں ہو، اس کے بعد آنے والے خلفاء کی شکل میں ہو، اور جو اب جو ہمارے سامنے جو حکومتیں آئیں جیسے صدام کی حکومت اور اس طرح کی ظالم حکومتیں آئیں، آل سعود کی حکومت، اور جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی فکر کے سامنے جو ہے وہ جو کہ کھڑے ہوئے اور اس سے مقابلہ کیا، اور سید الشہداء علیہ السلام کی فکر کو جو ہے اس کی تحریف کی، اور ایک طرح سے یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ ہم اپنے امام سے وعدہ کریں کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور قربانی دیں گے، اور اس طرح اور فرق نہیں پڑتا کہ یہ دشمن جو ہے وہ اس زمانے کا عمر سعد ہو یا آپ کے زمانے کا شمر اور عمر سعد ہو، اور جو چیز ہمارے سامنے معیار ہے وہ حسینی ہونا یا نہ ہونا ہے۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہے بے ابی انت و امی ابن رسول اللہ، یعنی بہت عظیم جملہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں میرے والدین جو ہیں وہ فدا ہو جائیں امام حسین علیہ السلام پہ، یعنی امام معصوم کے والد بھی یقینا امام معصوم ہیں، تو یہاں پہ امام صادق علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے جو ہیں وہ والدین جو ہیں وہ فدا ہو جائیں فرزند رسول آپ کے اوپر۔ اور امام جو نے جو اتنی بڑی جو قسم جو ہے یہاں پہ کھائی ہے، اور ہم سے بھی ان کی توقع ہے کہ ہم بھی اس طرح کے چیزیں جو ہیں وہ ہم جو ہے وہ سید الشہداء علیہ السلام کے لیے قربان کریں، حالانکہ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں تھے کہ میں اپنی اولاد آپ کے اوپر قربان کروں گا، صحیح ہے، لیکن والدین کو قربان کرنا جو ہے اولاد قربان کرنے سے ایک زیادہ بڑا درجہ ہے، لیکن کہ انسان اپنی بنیاد، اپنی اصل و نسب جو ہے وہ اپنے مولا پہ قربان کرے، کہ آپ جو ہے وہ فرزند پیغمبر ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، لوگوں نے آپ کا حق نہیں پہچانا اور اس طرح سے آپ کے ساتھ بے رحمانہ سلوک۔ اگلا حصہ ہے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، آپ جو ہے وہ نور کی صورت میں تھے، اور واقعی معنی میں آپ پاک و پاکیزہ ہستی ہیں ناپاکی اور پلیدی کے سامنے، اور آپ ایسا نور ہیں کہ جنہوں نے پاک و پاکیزہ جو ہے وہ باپ اور پاک و پاکیزہ ماؤں کے جو ہے وہ رحموں میں اور باپوں کے صلب میں جو ہے نا وہ آپ نے اپنا یہ سفر طے کیا اور اس دنیا میں آئے۔ اصل میں آپ کا جو جسے کہتے ہیں اصل ہے، اور آپ کی جو بنیاد ہے وہ کس تک پہنچتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتی ہے، صحیح ہے، کہ جو کہ تمام شرافت کی بنیاد ہے اور اس زمین پہ خدا کے خلیفہ تھے، اور ایسے جو ہے وہ عظیم جسے کہتے ہیں کہ آپ ایسے عظیم اجداد کی ذریعے سے آپ جو ہے وہ جناب رسول خدا تک آپ کا جو ہے نا یہ جو ان کے صلب تک آیا آپ کا نور، جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں اپنے فرزند کو دیکھا کہ وہ ان کی قربانی کر رہے ہیں، ان کو ذبح کر رہے ہیں اور اپنے محبت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، یعنی باپ کی محبت ایسی نہیں ہے کہ جو آئے وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے، خدا کے کیونکہ صرف خدا کے حکم پہ عمل کرنا مقصود تھا،
اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس موقع پہ یہ کہا فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، آپ وہ امر یعنی وہ کام جس پہ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ انجام دیں، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ ایسے افراد آپ کے اجداد ہیں۔ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، خدا نے انہیں وحی کی کہ اس کعبے کی بنیاد رکھیں، صحیح، اور خانہ خدا کو شرک اور آلودگی سے پاک کریں، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اہل رکوع سجود ہیں ان کے لیے اس گھر کو تعمیر کریں۔ ایسے اجداد کے اسلاب میں جو ہے وہ سید الشہداء علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے اپنا جسے کہتے ہیں مادی سفر جو ہے وہ طے کیا۔ والارحام المطہرہ، آپ کے ارحام مطہرہ میں کون ہیں؟ جناب ہاجرہ ہیں، جو کہ دادی ہی جدہ یعنی ہے ہوتی ہیں امام حسین علیہ السلام کی، اور ان کی فضیلت اور عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ان کے حوالے کیا اور بیابان میں چھوڑ دیا، اور ان کی برکت کی وجہ سے، جناب اسماعیل علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے زمزم جو ہے وہ وجود میں آیا، جو ابھی تک جاری ہے۔ اور دیکھیں جناب حاجرہ علیہ السلام کا یہ عمل کتنا پروردگار عالم کو پسند آیا کہ اس نے حج اور عمرہ کرنے والوں کے اوپر واجب کر دیا وہ سعی جو کہ صفا و مروہ کے درمیان جناب حاجرہ نے انجام دی تھی، اور آپ کو خانہ کعبہ کے ستون کے پاس ہی دفن کیا گیا، یعنی اتنی بڑی سعادت آپ کو ملی۔ اس کے بعد جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، یہ پاک ارحام جو تھے وہ سید الشہداء علیہ السلام کو انہوں نے نسل بے نسل منتقل کیا، اور یہ عظیم ہستیاں تھیں جو کہ شرک اور آلودگی سے دور تھیں اور پروردگار عالم کو واحد مانتی تھیں، توحید پرست تھیں، اور یہ اسلاب، یہ صلب اور یہ پاکیزہ رہا سید الشہداء علیہ السلام کو انہوں نے اس دنیا میں منتقل کیا، اور ایک پاکیزہ سلسلے کو جو ہے وہ قائم کیا اس دنیا میں، جو سلسلہ توحید ہے۔ لم تنجس کل جاہلیت بانجاسہا ولم تلبس کا من مدلہمات ثیابہا، اس پوری تاریخ میں جاہلیت کی کوئی آلودگی آپ تک نہیں پہنچی، اور اس زمانے کی جو تاریکیاں تھیں، تاریکیاں جو کہ لپیٹی، جنہوں نے لپیٹا ہوا تھا، جن تاریکیوں نے، سیاب کا مطلب ہے لپیٹنا، یا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں لپیٹنا یا چھپا کے رکھنا، جو کہ دوسروں کو، یعنی وہ تاریکی جو لپیٹ میں لے لیتی ہے وہ آپ تک نہیں پہنچی، کیونکہ آپ کے سامنے جو آپ کو جو اٹھانے والے تھے، آپ کا جو نور تھا وہ ان پاک اسلاب میں تھا اور پاکیزہ ارحام میں تھا۔ آپ نے ان حالات میں اس دنیا میں قدم رکھا۔ واشهد انک من دعائم الدین وارکان المسلمین ومعقل المؤمنین، اور یہ عبارت جو ہے وہ کچھ جملوں کے ساتھ، کچھ الفاظ کے ساتھ امام علیہ السلام کو یاد کرتی ہے کہ جو دوسری دعاؤں میں، زیارات میں، جیسے جامعہ کبیرہ میں بھی آئی ہیں، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ دائم دین میں سے ہیں۔ دائم دامہ کی جمع ہے جی، یعنی ستون، یعنی آپ دین کا ستون ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے علاوہ بھی دوسرے ائمہ جو ہیں وہ دائم دین میں سے ہیں، یعنی دین کے ستون ہیں۔ یعنی یہ چیز صحیح ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کے مطابق عمل کیا اور قیام کیا، اور آپ کا خون جو ہے وہ زمین پہ بہایا گیا، اور امام مجتبی علیہ السلام نے بھی جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی وہ اس ذمہ داری کو انہوں نے نبھایا، اور بقیہ ائمہ ان کی زندگی میں جس قسم کی ان کی جو ذمہ داری بنتی تھی، جیسے امام رضا علیہ السلام کے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ولی عہدی قبول کیا، اور دوسرا ائمہ جنہوں نے زندان میں اپنا وقت گزارا، 14 سال زندان میں گزارے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جو ان کی جس وقت ذمہ داری بنتی تھی انہوں نے اپنے زمانوں میں وہ ذمہ داریاں انجام دیں، کیونکہ یہ سارے افراد جو تھے کیا تھے؟ دین کا ستون تھے، اور کوئی بھی خیمہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بغیر ستون کے جو ہے وہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اگر اس کا ایک ستون اٹھا دیا جائے تو وہ خیمہ اسی اندازے میں نیچے آ جائے گا، اور اگر تمام ستونوں کو اٹھا دیا جائے تو وہ خیمہ جو ہے بالکل زمین پہ گر جائے گا، اور کوئی بھی عمارت جو ہے وہ بغیر ستونوں کے
کھڑی نہیں رہ سکتی. اور یہاں پہ ہم شہادت دیتے ہیں، امام معصوم شہادت دیتے ہیں کہ آپ دین کے ستون ہیں، یعنی آپ سب نے اپنے زمانوں میں جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر تھیں ان کو انجام دیا تھا کہ یہ دین کا خیمہ جو ہے وہ باقی رہے اور کھڑا رہے. اور اگر امام حسن علیہ السلام اس صلح کو جو کہ آپ کے اوپر مسلط کی گئی اگر اس کو قبول نہ کرتے تو دین کا یہ ستون ہونا آشکار نہ ہوتا. اسی طرح دین جو ہے وہ دین کا جو خیمہ ہے وہ زمین پہ گر جاتا. اسی طرح ہر امام جو ہے وہ دین کا ستون ہے، انہوں نے اپنے زمانے میں اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. اور امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہ جس زمانے میں انہوں نے جو کام کرنا ہے اس عمل کو وہ پہچانے اور یعنی موقعیت شناس ہوں، زمان شناس ہوں، اور ان کو پتا ہو کہ کس زمانے میں کون سی جو حرکت ہے یا کون سا کام ہے جو اس امام کے لیے شائستہ ہے اور وہ کام ان کو انجام دینا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر جہاں پہ سکوت کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، وہاں خاموشی اختیار نہ کریں تو کیا ہوگا؟ دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. جیسے کہ جس زمانے میں جب ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حالات پڑھتے ہیں، ہم نے یہ پڑھا کہ جب زہرا سلام اللہ علیہ کو در و دیوار کے درمیان جو ہے وہ آپ کو اذیت دی گئی تو امام علی علیہ السلام نے اس وقت سکوت کیا. جیسا کہ جناب ابو ذر جیسے افراد تھے جو تحمل نہیں کر سکتے تھے اور چاہتے تھے یہ کہیں امام سے کہ آپ نے جو ہے اس قوت کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ جو قلعہ خیبر کو اٹھایا، آپ یہاں کیوں سکوت کر رہے ہیں، کیوں خاموشی اختیار کیا آپ نے؟ لیکن کچھ لوگوں کے اندر زیادہ ظرفیت تھی اور ان کو پتا تھا کہ یہ امام جو ہے وہ مامور ہیں خاموشی کے اوپر، یعنی اس وقت ان کی ذمہ داری ہے کہ خاموش رہیں، اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ دین اسلام جو ہے وہ ختم ہو جاتا. یعنی امام نے برداشت کی کہ ان کے ناموس کے اوپر جو حملہ ہوا ہے یا ان کو زخمی کیا گیا ہے، یہ زخم انہوں نے برداشت کی صرف اس لیے کہ دین اسلام قائم رہے. اور ہم امام حسین علیہ السلام سے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ان 12 اماموں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اس صورت میں ادا کی ہے کہ ایک مدافع ہیں، یعنی دین کا دفاع کرنے والے ہیں، اور آپ نے اپنی شہادت کے ذریعے سے یہ ذمہ داری جو ہے وہ ادا کی ہے. تو انشاءاللہ باقی حصہ جو ہے وہ زیارت کا ہم کل آپ کی خدمت میں، کل رات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اور اس وقت اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں عبارات کے حوالے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ